سندھ کی تاریخ ہزاروں سال پر پھیلی ہے، جس کا اقرار دنیا کے نامور مورخ اور محقق بھی کر چکے ہیں۔ سندھ میں موجود موہنجو دڑو، کوٹ ڈیجی کا قلعہ، رنی کوٹ اور مکلی کا قبرستان اس بات کے گواہ ہیں کہ سندھ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ انہی تاریخی مقامات میں سے ایک دنیا کا سب سے بڑا پراسرار قلعہ رنی کوٹ بھی ہے۔ قلعہ رنی کوٹ، جسے دیوار سندھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا قلعہ قرار دیا جاتا ہے۔ مگر کس نے اسے تعمیر کیا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ان سوالوں کے جوابات سب کو چکرا دیتے ہیں۔ 26 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ سندھ کو تاریخی اعتبار سے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے، جسے انڈس سویلائزیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاہم گزشتہ کئی سال سے دنیا کی اس قدیم ترین تاریخ کے آثار تیزی سے معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ موہنجو دڑو سے لے کر کوٹ ڈیجی اور عمر کوٹ کے قلعوں تک، حیدرآباد کے لال قلعے سے لے کر کراچی کے چوکنڈی کے قبرستان تک، جہاں جہاں نظر دوڑائی جائے وہاں قدیم آثاروں کی حالت خستہ ہی نظر آئے گی۔ سندھ حکومت کی جانب سے جن مقامات کی بحالی یا ان پر توجہ دی جا رہی ہے، ان میں تاریخی رنی کوٹ بھی شامل ہے۔ اگرچہ عالمی ماہرین نے اب تک رنی کوٹ کو دنیا کا سب سے بڑا قلعہ قرار نہیں دیا، تاہم زیادہ تر پاکستانی ماہرین آثار قدیمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں رہنے والوں کی اکثریت بھی اس بات سے خبر ہے کہ سندھ میں دیوار چین کی طرح ہی ایک دیوار بھی موجود ہے، جو رنی کوٹ کو اپنے تحفظ میں لیے ہوئے ہے۔ کراچی سے تقریباً 300 کلومیٹر کی دوری پر ضلع جامچورو کے پہاڑی صحرا میں موجود رنی کوٹ، جسے عظیم دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے، جامچورو شہر سے لگ بھگ 120 کلومیٹر نیچے چھوٹے سے شہر سندھ کے قریب واقع ہے۔ رنی کوٹ کب، کیسے اور کیوں بنا، اس بحث پر محققین اب تک ایک رائے پر متفق نہیں ہو پائے، لیکن کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ رنی کوٹ ساسانیوں کے دور کا قلعہ ہے۔ چند ماہرین اسے یونانیوں کی طرز تعمیر سے مشابہ قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ رنی کوٹ قلعہ سن 836 ہجری میں عرب گورنر عمران بن موسیٰ نے تعمیر کروایا، اور بعض کا ماننا ہے کہ قلعے کو ٹالپر حکمرانوں نے سن 812 میں بنوایا تھا۔ سندھ حکومت کے ماتحت سندھی ادبی بورڈ کے رسالے مہران کے مطابق اور رنی کوٹ کا سب سے پہلا تذکرہ مشہور انگریزی سیاح الیگزینڈر برنز نے کیا تھا، جو سن 1831 کو رنی کوٹ سے گزرے تھے۔ محققین کے مطابق رنی کوٹ کی دیواروں کی لمبائی 30 فٹ اور چوڑائی 70 فٹ ہے، جبکہ رنی کوٹ قلعہ 16 سے 30 کلومیٹر میں اندر پھیلا ہوا ہے۔ رنی کوٹ کی بحالی پر حکومت سندھ کے ساتھ مل کر کام کرنے والی تنظیم انڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ کے مطابق یہ قلعہ 32 کلومیٹر سے زائد رقبے پر محیط ہے اور اس کی دیواریں 7.5 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ رنی کوٹ سے متعلق کچھ ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ قلعہ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد سے بہت پہلے اس وقت بنا تھا جب سندھ ایران کی حدود میں شمار ہوتا تھا، لیکن اس بات کے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں، اور یہی بات قلعے پر مزید تحقیق کا تقاضا کرتی ہے۔ سندھ کے نامور محقق ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کہتے ہیں کہ ایسے شواہد ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قلعہ ٹالپر حکمرانوں کے وزیر نواب محمد خان لغاری نے بنوایا تھا۔ رنی کوٹ پر تحقیق کرنے والے بدر ابڑو اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ قلعے کی تعمیر کسی ایک وقت میں مکمل نہیں ہوئی ہوگی، بلکہ اس قلعے کی تعمیر ایک سے زائد حکمرانوں کے ادوار میں ہوئی ہے۔ دیواروں کے ساتھ ہی سڑک نما دیواریں بھی بنائی گئی ہیں، جن پر بیک وقت 2 موٹر سائیکلیں چلائی جا سکتی ہیں۔ ان کے مطابق رنی کوٹ کی مضبوط دیواروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قلعے کی تیاری کتنے دشوار مراحل سے گزری ہوگی۔ محققین کی جانب سے دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق رنی کوٹ کی تعمیر میں کم سے کم 3 سے 4 ہزار مزدوروں نے کئی مہینوں تک کام کیا ہوگا، اور اندازے کے مطابق اس وقت قلعے کی لاگت پر 12 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہوں گے، جو آج کے حساب سے اربوں روپے بنتے ہیں۔ رنی کوٹ کے نام سے مشہور اس عظیم دیوار سندھ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس قلعے کے اندر میری اور شیر گڑھ کوٹ کے نام سے مزید 2 چھوٹے قلعے ہیں، جو اس کو دنیا کے منفرد اور عظیم قلعے کی حیثیت دیتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ شیر گڑھ قلعہ زمین کی سطح سے کم 1000 فٹ کی بلندی پر پہاڑ پر بنا ہوا ہے، جہاں ہر کسی کا جانا ممکن نہیں، اور یوں پہاڑ پر ہونے کی وجہ سے اس قلعے پر لوگ کم جاتے ہیں۔ رنی کوٹ میں اندر موجود دوسرے میری کوٹ کو مرکزی قلعے کی اہمیت حاصل ہے، اور لوگوں کی توجہ سمیت ہر سیاح کی دلچسپی بھی اسی قلعے میں ہوتی ہے۔ رنی کوٹ کی دیواریں نہ صرف زمین بلکہ پہاڑوں پر بھی بنی ہوئی ہیں، اور مجموعی طور پر یہ دیواریں 30 کلومیٹر کے دائرے کو محفوظ بنائے ہوئے ہیں۔ تاہم گزشتہ چند سال سے قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ منہدم ہو چکا ہے۔ اتنے بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی اس دیوار پر کم و بیش 18 واچ ٹاورز بھی ہیں، جن سے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ٹاورز کسی زمانے میں جنگ کی لڑائی اور حفاظت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ رنی کوٹ میں داخل ہونے کے لیے ویسے تو 5 دروازے سن گیٹ، موہن گیٹ، آملی گیٹ، شابر گیٹ اور ٹوری دھڑو گیٹ ہیں، تاہم کوٹ میں داخل ہونے کے لیے زیادہ تر سن گیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، جسے قلعے کا مرکزی دروازہ بھی مانا جاتا ہے۔ قلعے کو دیکھنے کے لیے آنے والے 98% افراد بذریعہ سڑک اسی دروازے کے راستے قلعے میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہی دروازہ مرکزی شاہراہ سے آنے والے راستے پر موجود ہے۔ قلعے کے باقی دروازے پہاڑوں کے گھیرے میں ہیں، جن سے زیادہ تر ماضی میں لوگ داخل ہوتے تھے۔ رنی کوٹ کے اندر جہاں اونچے اونچے پہاڑ اور سرسبز کھیت ہیں، وہیں قلعے کے اندر پانی کا چشمہ بھی موجود ہے، جسے سندھی زبان میں پرنج تٹ کہا جاتا ہے۔ اس چشمے میں پہاڑوں کی بلندی سے پانی آتا ہے، جو سال کے تمام دن کبھی کم تو کبھی زیادہ مقدار میں آتا ہے۔
ये चश्मे कले की एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ चारों तरफ 1500 से 2000 फीट की बुलंदी के पहाड़ मौजूद है। तारीख के लिए अहम तरीन समझी जाने वाली किताब फतेहनामा के मुताबिक रनीकोट सन 1812 से सन 1829 तक बनकर तैयार हुआ, जिसकी तस्दीक बाद में A.W. ह्यूज ने भी अपनी सन 1876 में छपने वाली किताब सिंध गजेटियर में की। ताहम रनीकोट की तारीख के हवाले से सबसे मुश्किल बात यह है कि इसकी कोई मुस्तनद और एक तारीख नहीं मिलती। रनीकोट की तारीख पर मुहक्किकीन और मौरखीन की राय मुनक़सम नज़र आती है और इनकी बातों से नतीजा अखज़ करना मुश्किल है कि यह क़ला कितना पुराना है। ताहम मौरखीन और मुहक्किकीन के अंदाज़ों से वाज़ेह होता है कि यह क़ला कम से कम 300 साल पुराना है। रनीकोट पर मुस्तनद और सही तहकीक ना होने की वजह से आज दुनिया भर में रनीकोट को वो मुकाम नहीं मिल पाया जो दीवार चीन समेत दुनिया के दीगर क़लों के हिस्से में आया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।